خواب میں خون، لڑائی، عجیب عجیب جانور دکھائی دینا، برے خواب آنا، سلیپ پیرالسس ہو جانا، اس کے علاوہ گھر میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کا فیل ہونا، آپ کا ہر کام خراب ہونا، جو کام اگر آپ کا ہونا ہو اس میں بہت زیادہ رکاوٹ آئے، عام لوگوں کی نسبت آپ کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہے، آپ کی لائف میں بہت ڈیلیز ہیں، اور نو میٹر واٹ آپ کچھ بھی کرتے ہیں آپ کے کام اس طرح بن نہیں پاتے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ انویزیبل ہے، کچھ اندیکھا ہے جو آپ کے گھر میں لڑائیاں بھی کوز کر رہا ہے. اگر آپ میاں بیوی ہیں تو آپ کو دور کر رہا ہے، یا پھر آپ کی صحت مسلسل، دماغی حالت، آپ کی جسمانی صحت مسلسل خراب ہو رہی ہے. اگر آپ کے اندر یہ تمام سمٹمز ہیں، آپ ان چیزوں سے گزر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس بات کا. یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں خاص طور پر جادو اور اس طرح کے برے اثرات اتنے زیادہ عام ہیں جیسے ہر گھر میں پانی کا آنا عام ہے. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اصل بات جب آپ ریکگنائز کر لیں کہ آپ کے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو محسوس ہوتا ہے، پہلا سٹیپ ہوتا ہے اپنے آپ کو چیک کروانا. یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی انسان آپ کے اوپر برے اثرات بھیجتا ہے، آپ کا کوئی دشمن آپ کے اوپر ایسی بری انرجیز بھیجتا ہے یا آپ کے اوپر کچھ نہ کوئی عمل کرواتا ہے، اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ بند کیا جائے، آپ کا راستہ بند کیا جائے کہ آپ اس چیز سے باہر نہ نکل سکیں. کیونکہ جس دن آپ کی آنکھیں کھل گئیں، جس دن آپ اس چیز سے باہر آنے لگے، جس دن آپ کو ہوش آ گیا، اس دن آپ اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جس نے آپ کی زندگی کو اتنا زیادہ برباد کیا ہے. اس کی لیونگ ایگزامپل میں خود ہوں. میں نے خود اپنی لائف میں افلکشن دیکھی ہے، برے اثرات کو جھیلا ہے، بہت کچھ سہا ہے، بہت سی چیزوں سے گزری ہوں جس کی وجہ سے میں خود اس فیلڈ میں آئی ہوں. کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی ایسے لوگوں کو ڈھونڈا ہے کہ وہ کالے جادو اور اس طرح کی بری چیزوں کا علاج کر سکتے ہوں، لیکن مجھے ایسا کبھی کوئی انسان ملا نہیں تھا. انٹل ایٹ دا ویری اینڈ میں نے کبھی اپنی تلاش نہیں چھوڑی. سیم آپ لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ برے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں کوئی برے اثرات ہیں، کوئی آپ کے شوہر کو آپ سے دور کرنا چاہ رہا ہے، ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے، تو خدا کے لیے صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. باتیں کرنے سے، واویلا کرنے سے، رونے پیٹنے سے حالات نہیں بدلتے. حالات تب بدلیں گے جب آپ واقعی اس چیز کے لیے ایکشن لیں گے. ایک فیمیل ہے، ان کا کہنا تھا جی آپ خود سے یہ آیتیں پڑھیں اور یہ سب کچھ کریں اور آپ کا جو ہے علاج ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا، جس انسان کے جسم میں جادو جتنا پرانا ہوتا ہے، جتنا ہیوی ہوتا ہے، اتنا کمزور اس انسان کا سول ہوتا ہے. ہر انسان کا سول اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ وہ صرف تمام چیزیں پڑھے اور اس کا جادو اتر جائے. نہیں، ایسے لوگ مزید بیماری کی طرف جاتے ہیں جب وہ ان چیزوں سے خود سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی ظلم کوئی کر رہا ہے تو آپ اس چیز کے خلاف ایکشن لیں. صرف خاموش رہ لینا، انتظار کر لینا، بے بس محسوس کرنا یا صبر کرنا، اس چیز کو آپ لوگوں نے غلط صبر کا نام دیا ہوا. یہ صبر ہرگز نہیں ہے، یہ سراسر ظلم ہے جو آپ لوگ اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں. میں خود ایک فیمیل کو جانتی ہوں جن کے ہسبینڈ نے ان سے شادی کی تھی، ان کی سیکنڈ میرج تھی، اور اس ہسبینڈ کی فرسٹ وائف نے سیکنڈ وائف کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا کہ وہ فیمیل شاید زندہ ہی نہ رہتی. لیکن جہاں شیطان ہے وہاں خدا بھی موجود ہے، اور آج تک وہ فیمیل اپنے ہسبینڈ سے سیپریٹ ہے فار نو ریزن. ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں میاں بیوی کے درمیان، ایسے فاصلے کریٹ کیے گئے ہیں. ایک عمل ہوتا ہے جس کو میاں بیوی کی سپریشن کہا جاتا ہے، وہ پروسیجر کر کے ان میاں بیوی کو دور کیا گیا ہے. لیکن ان دونوں کی روح ابھی بھی ایک دوسرے سے رابطے میں ہے، ان دونوں کی روح ابھی بھی ایک دوسرے کو پیار کرتی ہے. لیکن باٹم لائن یہ ہے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، جب تک آپ اس بلیک انرجی کو، ہیوینس کو ریموو نہیں کریں گے، آپ کی زندگی آگے نہیں بڑھے گی. آپ ایسے ہی لوپ میں لٹکے رہیں گے، آپ کبھی بھی اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے. بلیک میجک ایک ریئل چیز ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی، خاص طور پہ سوسائٹی کی، مسلمان ہو یا ہندو ہوں، ساؤتھ ایشینز، آپ لوگوں کے اندر تو یہ چیزیں بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری ہیں. آپ لوگ کسی سے بات میں کرتے ہیں، پہلے آپ کسی کونے محلے پہ جا کے آپ یہ کام کسی کے اوپر کرواتے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو ویک لوگ ہوتے ہیں، جو انسیکیور لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے کچھ کر پائیں یا کسی کو فیس ٹو فیس کسی کا مقابلہ کر پائیں. تو وہ یہ جس کو کہتے ہیں کوورڈز والا طریقہ اپناتے ہیں.
ब्लैक मैजिक बहुत डेडली चीज़ है। ये इंसान की ज़िंदगी को सब कुछ होते हुए भी आपका सब कुछ बंदा रहेगा। कुछ ना ख़राब होने के बावजूद भी, कोई इशू ना होने के बावजूद भी आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता ख़राब रहेगा। और इवन यहाँ तक मैजिक किया जाता है कि शादी हो गई है तो उनका बच्चा ना हो पाए, औलाद ना हो पाए, उसकी वजह से औरतें मिसकैरेजेस सफ़र करती हैं एक के बाद एक, या परमानेंटली उनका जो है वो प्रेग्नेंट या कंसीव करना ही ख़त्म हो जाती हैं। जब तक इन चीज़ों का इलाज नहीं किया जाएगा आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। सो प्लीज़ इन चीज़ों को लाइट मत लें, ये बात याद रखिएगा। देखिए, ब्लैक मैजिक दुनिया में करने वाले बहुत लोग हैं। मैजिक के डिफरेंट अमल होते हैं, वो छोटे छोटे अमल होते हैं, वो कोई भी करवा सकता है। लेकिन जब आप इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जब इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये ट्रीटमेंट कोई चीप नहीं होता है या बहुत सस्ता ट्रीटमेंट नहीं होता है। छोटे रिचुअल्स जहाँ प्रॉब्लम्स छोटे हों, उन चीज़ों के लिए छोटी पेमेंट्स या छोटा अमाउंट कम लग सकती है। लेकिन जितना बड़ा या जितना पुराना आपका काम होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका केस होगा, उतनी ज़्यादा पेमेंट मेहनत लगती है। क्योंकि बेसिकली उन एनर्जीज़ को वापस करना पड़ता है, उन एनर्जीज़ को कहीं बंद करना पड़ता है ताकि वो दोबारा कभी आपको तंग ना कर सके। एक और चीज़ है हमारे माशरे में जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, वो ये है कि वंस आप लोगों ने मैजिक रिमूव करवा लिया, उसके बाद क्या? आपका दुश्मन तो आराम से नहीं बैठेगा, वो तो आपको दोबारा तंग करेगा। उस केस में क्या करें? उस केस में ये है कि इसके लिए एक प्रोटेक्शन की जाती है। जब आप मेरी मैजिक सर्विसेज, मैजिक रिमूवल सर्विसेज आप लेंगे, उसमें उसके बाद बेसिकली एक प्रोटेक्शन ऑफर की जाती है जो एक ईयरली प्राइस होती है। आप जब उस प्रोटेक्शन सर्कल में आते हैं, उस प्रोटेक्शन सर्कल में आने से ये होगा कि जिन लोगों ने पहले आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या इस तरह की बैड फोर्सेस सेंड करने की कोशिश की है, वो दोबारा नहीं भेज सकेंगे। सो पूरे साल के लिए आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, साल या 6 मंथ। और वंस आपका एनिमी देखता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपके ऊपर उसका जादू नहीं चल रहा, तो वो खुद ही थक हार के बैठ जाता है। सो ये चीज़ें बहुत रियल हैं। बहुत सी औरतें आती हैं, बहुत से मेल हैं जिनकी बीवियां हैं, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और वो अपने हस्बैंड्स को यूज़ करके, अब्यूज़ करके, उनका सब कुछ लेके उनको फेंक देती हैं। एक फ़ीमेल तो ऐसी है जिनका मैंने बताया, जो फर्स्ट वाइफ है, जिसने उनकी सेकंड वाइफ को, जो उनकी लव मैरिज थी, उसको दूर किया अपने हस्बैंड से। वो तो अपने हस्बैंड को ही इम्पोर्टेंट बनाने पे लग गई हैं। उस औरत का पागलपन इतना ज़्यादा पागलपन है कि बिलीव ही नहीं होता कि कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे ये समझ आती है कि ये लोग इंसान नहीं हैं, ये जानवर, शैतान, इससे भी कोई बड़ी चीज़ें हैं। ये कोई बहुत बड़े अजाब का शिकार लोग हैं। कैसे कोई बीवी अपने शोहर को ही इम्पोर्टेंट बना सकती है? कैसे कोई बीवी अपने शोहर को जो है दिन ब दिन ज़हनी बीमार बना सकती है? कैसे कोई बीवी उसके शोहर की तमाम जायदाद, तमाम चीज़ें एक-एक करके अपने नाम करके, उसके बाद उस शोहर को मारने तक की कोशिश कर सकती है? कोई बीवी ऐसी कैसे हो सकती है? वो बीवी हरगिज़ बीवी नहीं है। और सबसे मज़े की बात ये है कि वो उसी शोहर के पैसों को इस्तेमाल करके उसी को टॉर्चर कर रही है। और वो इंसान इतना अंधा हो चुका है, या इतना कंफ्यूज हो चुका है, या उसके सेंसेस ही इतने नहीं रहे। जब उस इंसान को चेक किया गया तो ये पता लगा, अगर इसके बाद उस औरत ने कोई नया मैजिक करने की कोशिश की तो वो इंसान सीधा सीधा पागल खाने चला जाएगा। लेकिन उस औरत को ये बात कौन समझाए? वो औरत तो आज भी कोशिशें कर रही है कि किसी न किसी तरह वो कुछ नया करे उस मर्द के साथ और उसको मज़ीद मिज़रेबल बनाए। दुनिया में कुछ लोग हैं जो दूसरों की मिज़री को देख के एंजॉय करते हैं। जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो दूसरों को ब्लैक मैजिक करके डिस्ट्रॉय करते हैं, तो मुझे ये समझ आता है कि ये लोग शैतान से भी कोई बुरी चीज़ है। शैतान भी इनके आगे हाथ जोड़ता होगा कि आप लोगों का ईवल इतना गंदा है, आप लोगों के कोई असूल नहीं है, आप लोग अपने आप को फीड करने वाले हाथ को खा रहे हैं। तो आपसे बदतर इस दुनिया में क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, मैं तो मुसलमानों की बात करूंगी क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक मुस्लिम फैमिली या मुस्लिम कल्चर से है। तो आई नो कि कितना ज़्यादा आप लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आप लोग जो अपने आप को रिलीजियस शो करते हैं, आप लोग जो बुर्के पहनती हैं, ख़ास तौर पे नकाब करती हैं, हिजाब करती हैं, आप लोग कितना धोखा देती हैं दूसरों को अपनी मीठी ज़ुबान से।
ایک اور کیس ہے جس میں ایک وائف ہے جس نے ہسبینڈ کو بیسکلی چیٹ کیا ہے، اور چیٹ نہ صرف یہ کہ ایک پارٹنر کو یوز کر کے چیٹ کیا ہے، بلکہ اس بندے کو اتنے بڑے میجک میں اس نے بند کر دیا ہے کہ وہ بندہ شاید ہی کوئی خدا کی کوئی فورس ہو جو اس کو ہیلپ کر دے وہ باہر نکل آئے، ادروائز ایسے انسان کا ان چیزوں سے باہر آنا ممکن نہیں ہے. وہ انسان بہت بری طرح سفر کر رہا ہے، اس کے جسم پہ آپ کہہ لیں کہ تمام جسم کے اوپر بیماری آ چکی ہے، فزیکل جسم کے اوپر، اس کا مائنڈ جو ہے وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہو گیا، دن بدن وہ بندہ ڈاؤن جا رہا ہے. یہ سب کیسز، یہ تمام چیزیں، یہ کوئی جوک نہیں ہے. ایک اور چیز جو بہت کامن ہے، جہاں اسٹیپ مدرز ہوتی ہیں وہ میجک کر دیتی ہیں. بیسکلی پہلے والی جو فیملی ہوتی ہے ان کے اوپر، اس وائف کے اوپر، ان بچوں کے اوپر، تاکہ وہ بچے زندگی میں کبھی آگے نہ جا پائیں. اسی طرح ہماری اپنی پھپھو جو ہوتی ہیں، جو ہم سے کہیں نہ کہیں حسد کرتی ہیں، وہ بھی جب دیکھتی ہیں کہ وہ کچھ اور نہیں کر پا رہی ہیں تو وہ ہی میجک کرنا شروع کر دیتی ہیں. میجک کرنے والے لوگ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہوتے، آپ کے اپنے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مار دینا چاہتے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کو برباد کر دینا چاہتے ہوتے ہیں. کالے جادو کا مقصد بیسکلی آپ کی زندگی سے تمام خوشی کو کھینچ لینا ہے. آپ کبھی بھی زندگی میں خوش یا اچھا محسوس نہیں کریں گے جب تک جادو کا برا سایہ آپ کے اوپر موجود ہے. تو خدا کے لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں، یہ اسٹوپڈ باتیں کرنا چھوڑیں کہ میں یہ پڑھ لوں تو میں یہ کر لوں تو میجک ختم ہو جائے گا. نہیں، آپ کوئی ہیلر نہیں ہے. میں ہیلر ہونے کے باوجود مجھے ہیلنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مجھے پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ لوگ تو عام لوگ ہیں جو کہ ان تمام چیزوں کے اندر آپ لوگ اتنا زیادہ نہیں ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف کچھ چیزیں پڑھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ آپ ہمیشہ کے لیے جادو سے محفوظ ہو گئے؟ نہیں، جادو کو ریموو کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے کسی ایکسپرٹ کی سروس لینی پڑتی ہے. اور ریموول کے بعد جو عام طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے کلچر میں کہ بس ریموو ہو گیا تو بات ختم، بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. جب آپ کے دشمن کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جادو ریموو کیا ہے تو وہ کوئی نیا اٹیک کرتا ہے، اور اب کی بار جو وہ اٹیک کرتا ہے وہ پچھلے اٹیک سے زیادہ کرتا ہے، تاکہ آپ اس چیز سے اب دوبارہ نکل نہ پائیں، یا آپ اتنے گھائل ہو جائیں، آپ اتنے زخمی ہوں کہ آپ اٹھ ہی نہ پائیں، آپ کبھی اس کی طرف نہ آ پائیں. سو جو آپ لوگوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے صبر کا، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم صبر کر رہے ہیں یا ابھی ایسے ہی ہے سارا کچھ، نہیں. آپ کا یہ جو ایک صبر کی آپ نے ڈیفینیشن فیک بنائی ہوئی ہے، آپ کا یہ صبر ہی آپ کو مار ڈالے گا. اس کو صبر نہیں کہتے ہیں، اس کو اپنی ذات پہ جبر کرنا کہتے ہیں. آپ اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں. آپ لوگ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہ لیں گے، کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، ہمارے پہ کچھ نہیں ہوگا، اگلے انسان کے لیے برا کارما ہوگا، اگلے انسان سے پوچھ گچھ ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو آپ کی زندگی دی گئی تھی تاکہ آپ اس زندگی میں آ کے اپنی لائف کے لیے ویلیو کریٹ کریں. آپ کے جسم کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے جسم پہ ظلم کیوں کیا، کیوں آپ نے یہ تمام چیزیں برداشت کی جب آپ کے پاس کیپیسٹی تھی. میں خود ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے پاس بہت سی جائیدادیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، لیکن جب ریموول کرنے کی بات آتی ہے تو ان کے جو ہے نا ہونٹ بالکل بند ہو جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے کہ ایک تو ان کا دماغ بند کیا جاتا ہے، سیکنڈ ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان چیزوں کی سیریسنس کو نہیں سمجھتے. آپ میں سے جس کسی نے بلیک میجک کو سفر کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی حالت اس سے پہلے کیا تھی اور آپ کی حالت میجک کے بعد کیا رہی ہے. اور اگر آپ نے کبھی ریموول کروایا ہے، سکسیسفل ریموول جو گارنٹی کے ساتھ کام ہو، اس کے بعد آپ کے حالات کیسے رہے ہیں. سو یہ چیزیں مذاق نہیں ہیں. بلیک میجک ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. بلیک میجک کا اگر ریموول نہ کیا جائے، یا اگر آپ کا دشمن بہت برا ہو تو وہ آپ کو مارنے کی کوششیں بھی کر سکتا ہے. اس کی لیونگ ایگزامپل میں خود ہوں. میں نے اس سال بہت زیادہ اٹیکس آپ کہہ لیں کہ میرے اوپر کیے گئے، لیکن ون وے اور اندر، کیونکہ میں خود لوگوں کو ہیل کرتی ہوں، میں خود لوگوں کو زندگی دیتی ہوں، میں خود لوگوں کو ہوپ دیتی ہوں. شاید آپ لوگوں کی دعاؤں نے یا میری نیک نیتی نے مجھے آپ لوگوں کے لیے زندہ رکھا ہے یا قائم رکھا ہے. سو پلیز اپنے خوابوں کو، اپنے برے خوابوں کو، اپنے گھر میں خون لگنے کو، نیگیٹو انرجی کو، کسی بھی چیز کو اگنور مت کریں. اسپریچول ہیلتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ کی روح ڈیمیج ہوتی ہے. فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ دوائیاں کھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی روح کو، آپ کی لائف لائن کو چھڑا جائے، اس کے لیے
ٹریٹمنٹ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک کینسر کی طرح ہے. اگر اس کینسر کو آپ فرسٹ اسٹیج پہ نہیں پکڑیں گے, سیکنڈ پہ نہیں پکڑیں گے, تو یہ بہت ڈیڈلی بھی ہو سکتا ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو جادو سے جن کے اوپر بیماریاں بھیجی گئی ہیں, جس کی وجہ سے وہ کئی سال ہسپتال میں, ہر سال کیا مہینوں میں ہی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مینٹل ہیلتھ بری رہتی ہے, ڈپریشن رہتا ہے, انگزائٹی رہتی ہے. موسٹ آف دا کیسز میں ڈپریشن انگزائٹی اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے, بلکہ یہ اسپرچول اٹیکس ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو فورسز آپ کے اوپر کرتی ہیں. سو پلیز اپنے اوپر ظلم مت کریں, اپنے اوپر یہ چیزوں کو برداشت مت کریں. اگر آپ کو ہلکا سا شک بھی ہے تو پلیز اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ چیک کروائیں. اگلا اسٹیپ لینا بعد کی بات ہے, اپنے آپ کو چیک کروائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اوپر ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے. تب کم از کم آپ کو پیس آف مائنڈ ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا, جو بچیاں ان میرڈ ہیں, جن کے ساتھ میجک کے ایشوز ہیں, آپ اگر ان میرڈ ہیں, آپ کل کو شادی کریں گی, آپ بلیک میجک کی وجہ سے آپ کی شادی سکسیزفل نہیں رہ پائے گی, کیونکہ بلیک میجک کا مقصد انسان کی زندگی سے تمام خوشیاں چھین لینا ہے. اگر آپ ایک بیوی ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ خراب رہے گا. اگر آپ ماں بننا چاہ رہی ہیں تو آپ کے پاس اولاد اس طرح سے نہیں ہوگی. سیم وے مردوں کے لیے بھی, مردوں کے ساتھ بہت بری طرح کا میجک کیا جاتا ہے جو کہ عورتیں کرتی ہیں. ان کا ذہن تباہ کر دیتی ہیں, ان کا جسم تباہ کر دیتی ہیں, ان سے چھین لیتی ہیں. جو کوئی لڑکی یا میل ان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, ان کو بچا سکتا ہے اس عورت کے شر سے, اس پرسن کو ہی اس میل سے دور کر لیتی ہیں. یہ بہت ایول چیزیں ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جیسے دنیا میں بہت زیادہ ایول ہے اور ایول کام کرنے والے لوگ ہیں, ایسے ہی دنیا میں میرے جیسے ہیلرز موجود ہیں, میرے جیسے لوگ موجود ہیں جو پیشنیٹ ہو کے واقعی کسی کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتے ہیں, اور جن کو واقعی خوشی ملتی ہے جب لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایز ملتا ہے. سو اگر آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو چیک کروانا چاہیں تو آپ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف پیڈ سروس ہے. آپ ان باکس کر سکتے ہیں, آپ مجھے مینشن کر سکتے ہیں کامنٹ میں, آپ میرے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر مینشن ہے میرے یوٹیوب کے بایو میں. ٹل دین آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور کوشش کریں, اگر آپ کو کسی انسان پہ شک ہے جس سے آپ کو لگتا ہے آپ کو اچھی فیلنگ نہیں آتی, اس انسان کے ہاتھ کا پکا ہوا یا اس انسان کا بھیجا ہوا یا اس انسان کے تھرو کوئی بھی چیز ہے, کپڑا ہے, کھانے کی چیز ہے, اس چیز کو استعمال مت کریں. کیونکہ ایک جادو ہوتا ہے اوڑھنے والا, پہننے والا, ایک جادو ہوتا ہے کھانے والا. جب جادو جسم کے اندر چلا جاتا ہے کوئی چیز کھا کے, وہ جادو کو ریموو کرنا ذرا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, وہ تھوڑا لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے. سو with this everybody, take care of yourself. This is your beautiful and gorgeous spiritual healer, a psychic, Ramsha Chaudhary, all the way from London. And لندن کا موسم بہت اچھا ہے. آپ لوگ بتائیے گا, آپ لوگ جدھر ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے, تمام چیزیں کیسی چل رہی ہیں. اگر آپ کسی نئے ویڈیو پہ کسی نئے ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مینشن کریں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. باقی یو آل آر ان مائی پریئرز اینڈ آئی وش یو آل ویری گڈ لک. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر ایوری بڈی. گڈ بائے.